ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے دو خوابوں کی۔ ایک خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا اور اس کی تعبیر آئی پاکستان کی صورت میں۔ ایک اور خواب جس پہ آج ہم سارا یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ ہے خواب جو ذوالفقار علی بھٹو اور شاہ فیصل نے دیکھا۔ وہ تھا ایک مضبوط پاکستان اور ایک مضبوط امہ کا۔ اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے ایک ایٹمی پروگرام شروع کیا اور پھر اس کے 1998 میں دھماکے ہوئے۔ اس کے بعد کیا اب پاکستان ہمارا دفاع مضبوط ہو گیا ہے؟ کیا ہماری جو امہ ہے اس کو ایک نیوکلیئر امبریلا کور مل گیا ہے؟ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں بہت سینٹر بنا ہوا ہے ہماری ڈپلومیسی کی وجہ سے کہ یہاں پہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر کا میڈیا پاکستان آیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں ہی ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا اور وہ تھا امہ کا، مسلمان کنٹریز کا۔ تو آج کے پروگرام کے آغاز ہم اس اسلامک سمٹ کے ذکر سے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید ملک صاحب۔ ان کا ایک منٹ مرر میں آرٹیکل شائع ہوا ہے، اس کی بیس پہ یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب ذرا 1974 کی جو اسلامک سمٹ ہوئی تھی اس کی کچھ یادیں تازہ کریں ہمارے ناظرین۔ دیکھیں جی، وہ جو 1974 میں جو سمٹ ہوئی وہ بھٹو صاحب اور شاہ فیصل کا ایک جوائنٹ وینچر تھا، اور اس وقت پاکستان زخم خوردہ تھا اور وہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا، اور ہم ایک قسم کا وہ جو خواب تھا امہ کا آگے جانے کا وہ ریورس پہ ہم جا رہے تھے، اور یہ بھی کلیئرٹی نہیں تھی کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ دوبارہ ہندوستان کی گود میں تو نہیں جا کے بیٹھ جائے گا، یا وہ اپنا جو ٹو نیشن تھیوری جس پہ پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی وہ قائم رہے گی یا نہیں۔ تو یہ بھٹو صاحب نے پھر یہ 74 میں یہ لاہور میں سمٹ ہوا جو پرانا اسمبلی ہال چیمبر، اس میں اور تمام مسلم ممالک کے لیڈرشپ کو بلایا گیا، مدعو کیا گیا۔ دو لوگوں نے ذرا تھوڑا لیت و لال کیا، نخرے کیے، ایک شیخ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کے اس وقت وزیر اعظم تھے، اور دوسرا شاہ آف ایران جو ایران میں اس وقت حکمران تھے۔ تو بھٹو صاحب نے بڑا ڈپلومیٹکلی اس کو ہینڈل کیا، اور پھر ہمیں ریکگنائز کرنا پڑا بنگلہ دیش کو، ہم نے تسلیم کیا بنگلہ دیش کو۔ وہ اس وقت میرے خیال میں بہت اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ وہ ایک مرہم ہمیں بھی وہ تھا، لیکن وہ امہ کے اتحاد کی خاطر۔ جی، حالانکہ اس وقت کافی شور مچا اور ایک باقاعدہ بنگلہ دیش نامنظور ایک تحریک چلی جس کو جاوید ہاشمی صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور وہ کافی شور بھی انہوں نے مچایا، مال روڈ پہ کافی ہنگامہ بھی ہوا، مگر بہرحال انہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا۔ شیخ مجیب الرحمان صاحب آئے، اور پھر شاہ آف ایران خود نہیں آئے، انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ تو اس وقت تمام جو امہ تھے وہ وہاں موجود تھے، اور ایک یونیفائڈ فرنٹ وہاں وہ طے ہوا، اور اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم امہ کو ڈیولپ کریں گے اور ایک نیوکلیئر جو ڈیوائس ہے وہ بنائیں گے۔ اور بھٹو صاحب کی جو فیمس اسپیچ تھی، انہوں نے کہا تھا سولجرز آف پاکستان آر سولجرز آف اسلام، اور جروسلم میں ہم اکٹھے انٹر ہوں گے اور فلسطین کو بھی آزادی دلائیں گے اور کشمیر کو بھی آزادی دلائیں گے۔ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو سمٹ تھی وہ اسلامی اتحاد کا نقطہ آغاز تھی؟ جی ہاں، بالکل نقطہ آغاز تھی، جس میں جو بازو تھا، جو ٹیکنیکل نو ہاؤ تھی وہ پاکستان نے دینی تھی، اور جو اس کی جو فائنینسنگ ہے وہ شاہ فیصل نے اس پہ ایگری کیا اور دیا انہوں نے۔ تو اسی سمٹ کی ہی وجہ سے ایٹم بم کی بنیاد رکھی؟ جی ہاں، سٹارٹنگ پوائنٹ یہی تھا، سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہی تھا، وہاں سے یہ ڈیولپمنٹ شروع، بیکاز اس کو اسلامک بام کا نام بھی دیا گیا بعد میں، اور یہ ثابت ہوا کہ یہ نہ ہم بغیر ان کے مدد کے بنا سکتے تھے، نہ ہماری ٹیکنیکل نو ہاؤ کے بغیر یہ بم بن سکتا تھا۔ پاکستان کی ایک بڑا یونیک رول رہا ہے اسلامی دنیا میں کہ ہم پہلی اسلامک ڈیموکریسی تھے 47 میں جب ہمارے وجود میں آئے، تو وی ور دا فرسٹ مسلم اسٹیٹ جو ڈیموکریٹک، اور اس کا الیکٹڈ پرائم منسٹر لیاقت علی خان بنے۔ پھر دوسرا ایران تھا جس میں مصدق صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے۔ تو یہ دو الیکٹڈ
डेमोक्रेसीज थी इन द मुस्लिम वर्ल्ड, जो बहुत बड़ा एक स्टार्ट था, एक बड़ी बिगिनिंग थी। तो स्टार्ट हमारा बहुत अच्छा था, मगर ये है कि फिर वो उसको डिरेल किया गया। वहाँ हमारे यहाँ असैसिनेशन हुई लियाकत अली ख़ान साहब की, और फिर वो एब्रिगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन, मार्शल लॉ का। वहाँ मुसद्दिक साहब को डिपोज किया गया, शाह को वापस लाया गया, और वो जो हमारा सफ़र था आगे का उसको रिवर्स करने की कोशिश की गई। और फिर रिवर्स करते 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 हम वहाँ तक पहुँच गए कि पाकिस्तान भी 2 लख्त हो गया। यानी कहाँ हम चले थे इस्लाम की फ़रोग़ के लिए, तरवीज के लिए, जो भुट्टो साहब कहते थे कि ये एक्सपेरिमेंट है कि इस्लामिक स्टेट का एक एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है पाकिस्तान में। तो वो आगे जाते हम वो 2 लख्त हो गए, हम टूट गए। तो वो भुट्टो साहब का ये ख्याल था कि अगर हमारे पास उस वक्त न्यूक्लियर डिवाइस होती पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान शायद 2 लख्त ना होता। सही, और वो कन्विंस थे, और उनका ये ख्याल था कि आइंदा भी जो ये हमारे बाकी टुकड़े हैं इनको रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास न्यूक्लियर कवर होना चाहिए। इससे न सिर्फ हमारा कवर होगा, तमाम उम्मा का कवर ये प्रोवाइड करे। अच्छा, इस्लामिक समिट 1974 में जो होती है वो एक बेसिक नुक्ता आगाज़ है जी, वहाँ से इंस्पायरेशन जी। उसके बाद भुट्टो साहब ने अमली तौर पर इस प्रोग्राम की बुनियाद भी रख दी। वो 72 भी रख दी थी। अच्छा। वो 2 साल पहले मुनीर अहमद ख़ान को वो लाए। अच्छा, मुनीर अहमद ख़ान का क्या रोल जी, था इस प्रोग्राम? मुनीर अहमद ख़ान जो है बेसिकली, मुनीर अहमद ख़ान वो चंद लोगों में से थे जो न्यूक्लियर इंजीनियर थे, चंद लोगों में से पाकिस्तान नजात जो न्यूक्लियर इंजीनियर थे। ये समझने की बात है, ये बड़े कम लोग इसको समझते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से, फिर उन्होंने मास्टर्स की अमेरिका में, और फिर वो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन उन्होंने की, और कि वहाँ एर्गॉन नेशनल लैब में उनकी ट्रेनिंग भी हुई। फिर वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में उन्होंने 10-12 साल काम किया और बड़ी हाई पोजीशन पे चले गए। तो बेसिकली हमारा न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की जो जहन था, जो माइंड था, जो न्यूक्लियस था, मुनीर अहमद ख़ान था। अच्छा, हाँ, इधर हमारे यहाँ अमूमन ये ख्याल है कि फादर ऑफ एटम बम डॉक्टर अब्दुल कदीर को कहा जाता है, कदीर खां को। तो डॉक्टर कदीर खां की एक्सपर्टीज़ क्या थी, और डॉक्टर मुनीर को आप कह रहे थे? डॉक्टर कदीर तो बहुत बाद में आए इसके अंदर। जो मुनीर अहमद ख़ान हैं, उन्होंने पहले जब भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि हमें न्यूक्लियर डिवाइस बनानी चाहिए, इंडिया बना रहा है, क्योंकि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अच्छा, पहला आइडिया उन्हीं का था। उन्होंने भुट्टो साहब को कन्विंस करने को, भुट्टो कन्विंस हो गए। भुट्टो ने फिर मीटिंग का ये अयूब खान से लंदन में खुफिया मीटिंग। अयूब खान कन्विंस नहीं थे, क्योंकि अयूब खान जो है वो अमेरिका के उस पर सिग्नल पे चलते थे। तो अयूब खान ने कहा नहीं जी, हम तो पीसफुल मीन्स के करेंगे। और अच्छा, ये फ़र्क होता है एक अवामी लीडर में और एक फ़ौजी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो फिर वो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका जो सिग्नल है वो वहाँ से आना बहुत ज़रूरी होता है। सही। और एक और में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपने अभी जिक्र किया, जो मौजूदा ये अभी पार्लेज हुई हैं अमेरिका की और ईरान की पाकिस्तान में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब अमेरिकन डेलीगेशन आया तो जो उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पे थे, किसी ने वर्दी नहीं पहनी हुई थी, वो बगैर वर्दी के सिविलियन क्लोथ्स में गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई एम श्योर SOP उनको दिया गया होगा, क्योंकि अमेरिका में सिविलियन सुपरमेसी पे बहुत जोर होता है। वो वर्दी वालों के साथ तस्वीरें नहीं खिंचाते, उनके साथ नहीं खड़े होते। वो समझते हैं कि जो वर्दी वाले हैं ये हमारे मुलाजिम हैं, ये हमारा कहना मानेंगे, हमारा ऑर्डर मानेंगे। सही। तो ये आपने नोटिस किया होगा कि वही लोग जब वो रिसीव करने गए अमेरिकन उसको वाइस प्रेसिडेंट वांस साहब को, JD वैंस को, तो वो कोई वर्दी में वहाँ नहीं था, एक्सेप्ट जो ड्यूटी पे लोग थे, स्टाफ जो था। तो नहीं, जब ईरानी डेलीगेशन को रिसीव किया तो उसमें हमारे आर्मी चीफ जो है ना वो वर्दी में। जी, ये फ़र्क है, दिस इज़ द डिफरेंस, क्योंकि उन्होंने SOP नहीं दिया होगा। आई एम श्योर अमेरिकनों का SOP होगा, उन्होंने SOP बाकायदा दिया होगा कि ये बगल में सोटी पकड़ी हुई वर्दियों में लोग खड़े हुए हैं और रिसीव कर रहे हैं, बिकॉज ये दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड प्रॉपर व्हेन इट कम्स टू सिविलियन सुपरमेसी। कोई और मैसेज भी है कि हम ये ईरान के साथ मिलिटरीली खड़े हैं, या कोई एक मिलिट्री भी आपके रिसीव करने आई हुई है, तो इस तरह का? नहीं, वो तो इसमें बहुत बात हुई है। मेरा नहीं ख्याल है। नहीं, मिलिट्री तो आई है। देखें ना, अब पॉइंट ये है कि जो मेरे जो टाइटल है, इसीलिए मैंने ये लिखा था कि हमें क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। हमें इंपॉर्टेंस इसलिए दी रही है बिकॉज वी आर द ओनली न्यूक्लियर पावर इन द इस्लामिक वर्ल्ड। अब हम जिस तरफ हमारा वजन होगा, जिस साइड पे, वो साइड भारी हो जाएगी। सही। इस वक्त जो गल्फ स्टेट्स हैं वो चाहती हैं कि जी हम उनकी तरफ जाएं, उनका पलड़ा भारी करें। ईरान जो है वो एक तरह दूसरे कहते हैं हम ब्रदरली नेबरली मुस्लिम कंट्री हैं,
اس طرف اگر ہم بات تو ہمارے بڑے ہم وی آر واکنگ اے ویری فائن لائن. اور ہمارا اس وقت جو اصل میں اس وقت جو ہماری امپورٹنس اور جو ہمارا ویٹیج ہے وہ اس بام کی وجہ سے ہے. اور اس بام کی وجہ سے ہم نے اسلامک دنیا کو بچا لیا, مسلم کنٹریز کو بچا لیا فرام کانفلکٹ. نہیں تو 98 کے بعد جب ہم نے نیوکلیئر دھماکے کیے تو اب کیا واقعی پاکستان نے مسلم دنیا کی قیادت سنبھالی ہوئی ہے یا؟ دیکھیں جی, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے انفارچونیٹلی, مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ ہم انفارچونیٹلی ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو انڈر سیل کیا ہے. اس وقت ہمارے جو فائنینشیل ایشوز اتنے ہیں, اتنے پرابلمس ہیں, ملیٹریلی سیکیورٹی وائز ہم اسٹرانگ ہیں بٹ فائنینشیلی ہم کمزور ہیں. تو ایونچولی جب وین اٹ کمس ٹو فائنینسز, جس طرح آپ یو ای نے کہا جی ہمارے پیسے واپس کرو, وہ پیسے نہیں دینے کے لیے 36 بلین اس وقت سرکولر ڈیٹ ہے آپ کی پاور سیکٹر کی, وہ کہاں سے ہم دیں گے؟ تو ہمارے مسئلے فائنینسز کے بہت زیادہ ہیں. صحیح, نمبر ایک. نمبر دو بات ہے, وہ میں نے دوسرا آرٹیکل بھی لکھا ہے, وہ چارہ گھر کا, کہ انفارچونیٹلی اب ہمارا یہاں چارہ گھر بھی کوئی نہیں ہے. اتنے تو بڑے ہم کام کرنے جا رہے ہیں, یہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, گیس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہم یہ کیوں نہیں ریکویسٹ کرتے کہ جی ہمارے گیس کا بڑا مسئلہ ہے, ہمیں ویور دیے جائے, ہم ایران سے گیس لے لیں, پائپ لائن وہاں تک بک چکی ہے, ہم ان سے گیس لے کے اپنی مشکلیں آسان کریں. ہم کیوں نہیں اپنے انورڈ نہیں دیکھتے, اپنے لوگوں کے فیسیلیٹیٹ کرتے, اور بڑے بڑے کام ہم کرتے ہیں اور پھر چھوٹے کام پہ گر جاتے ہیں. تو ہمیں ایک بیلنس کرنا ہے, نیشن کو بھی اٹھانا ہے, بلڈ کرنا ہے, اور ایک رول پلے کرنا ہے ایز این ایلڈر بردر. مگر کیونکہ ہم فائنینشیلی اتنے کمزور ہیں کہ ہم وہ کر نہیں پاتے, اور یہ بہت بڑا یہ ایک کمزوری ہے, ڈبیکل ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت آ گیا ہے کہ اگر ہمارے اس مسئلے کو کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنے فائنینسز کو بھی اسٹریم لائن کرنا چاہیے, اور ہمارے دوستوں کے ساتھ مل کے اس جو ہمارا فائنینشیل کرنچ ہے اس سے بھی ہمیں نکلنا کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا, فائنانسز جو یہ ایشوز ہیں یہ تو ہمیں ملے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں اللہ کا 58 سے شروع ہوئی جی, اس سے پہلے کوئی نہیں تھا ڈیٹ. بلکہ آج میں نے دیکھ رہا تھا کہ ہم نے جرمنی کو قرضے دیے, جاپان کو قرضے دیے آفٹر دس وہ سیکنڈ ورلڈ وار. دیکھو نا ہم وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں, اور ہم ابھی الٹا قرضوں میں چلے گئے ہیں. سی تو آج کل ہمارا ڈپلومیسی میں ایک مقام بنا ہوا ہے, ہم میڈیشن کر رہے ہیں جی. تو اس کا کوئی اب دوبارہ ایک سیکنڈ راؤنڈ کی بات چل رہی ہے, شاید وہ کہتے ہیں جمعرات کو شاید پاکستان میں ہوگا یا جنیوا 2 بینی ہو, لیکن بہرحال پاکستان ہی ان کو آپس میں وہ قرار ہے, کنیکٹ قرار ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس سے کوئی راستہ نکلے گا؟ بالکل جی, یہ کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہولڈز دا بیلنس ان دا مڈل ایسٹ. دیکھیں نا کرائسس تو مڈل ایسٹ کا ہے نا, اور یہ پاکستان از ہولڈنگ دا بیلنس ان دا مڈل ایسٹ. ہے نا, اس وقت ہم ایک طرف سعودی عربیہ والے نے بلایا, ہمارا کنٹینجنٹ وہاں چلا گیا ہے. اس طرف ایران سے ہماری تعلقات امپروو ہو گئے. ایران کو انڈیا نے بیک سٹیپ کیا, انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ اگر ان کا بھی جو فیوچر ہے وہ مسلم امہ کے ساتھ ہے, ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں نا, ایران نے بھی ریئلائز کیا ہے, ادھر مڈل ایسٹ میں بھی ریئلائزیشن ہے کہ یو نیڈ مسل آلسو, یہ بھی ضروری ہے. تو یہ بازو مسلم جو کانسیپٹ تھا اقبال کا, وہ فائنلی وہ اب جو وہ نظر آنے لگا ہے, اور وی آر واکنگ اے ویری فائن لائن. اور مجھے اور یہ ٹو گیو کریڈٹ وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے پہلی دفعہ, میں سمجھتا ہوں آفٹر ویری لانگ ٹائم, ہم نے اپنے انٹرسٹ میں سوچنا شروع کیا ہے ایز فار ایز سیکیورٹی آف دا مڈل ایسٹ از کنسرن, کہ ہم اپنا بھی اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسی سائڈ نہ لیں جس سے ہمارا بھی نقصان ہو جائے اور مڈل ایسٹ کو بھی فائدہ نہ ہو. اچھا, پاکستان نے تو ایک بہت بڑی فائن لائن لی ہوئی ہے, یعنی کہ وہ اس نے کسی کو افینڈ نہیں کیا, لیکن اپنے مفادات کو بھی سیو کرتے ہوئے ایران کو بھی جتنا ان کا تحفظ ہو سکتا ہے وہ کیا. ادھر امریکہ ہے, اور تیسرے پلیئر ہیں عرب ورلڈز. اچھا, ابھی آج کل یہ بات میڈیا میں آئی ہوئی ہے کہ جی سعودی عرب کی کوشش ہے کہ یہ سیز فائر پرماننٹ نہ ہو, اور ابھی ایران پہ ایک اور راؤنڈ ہو جائے تو ایران کو بالکل کمزور کر دیا جائے. آپ بات کرتے ہیں بازو مسلم کی, تو ہمارے اندر جو خود مسلمان کنٹریز کے اندر جو ہے نا اتحاد کی کمی ہے. جبکہ یہ ہم آج جب بات چیت کا آغاز ہم نے کیا اس پروگرام کا, تو ہم 1974 کے اس سے کیا, جب ایک مسلم امہ کے اتحاد کی بات چیت ہوئی. تو یہ جو ایران اور عرب ورلڈز کے جو اختلافات ہیں, ان کو کم کرنے میں بھی کوئی پاکستان رول ادا کر سکتا ہے؟ یہ دس از یہ بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ ایک تو ہم رول پلے کریں جو عرب لیڈرشپ ہے
گلف اسٹیٹس کی خاص طور پہ جو ان الیکٹڈ انسٹالڈ ایک لیڈرشپ ہے جو گلف اسٹیٹس کی ہے، اور دوسرا ہمارے اپنے انٹرنل بھی ایشوز ہیں. دیکھیں نا اس وقت ہم بھی ایک انٹرنل فائٹ ایک بیٹل کر رہے ہیں. ہماری بھی حکومتیں جو ہے وہ ٹوٹلی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں اور ان کی بھی فالوئنگ کمزور ہے. اس وقت وہ لوگ خاموش ہوئے ہوئے ہیں بیکاز آف دا فیکٹ کہ اس وقت ذرا ایک بڑا سینیریو پہ بات ہو رہی ہے. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایشو تو ہمارا انٹرنل بھی ہے. تو دیکھیں نا جب تک وہ حکومتیں نہ ہوں جو نمائندہ حکومتیں ہوں، جو نیشن بلڈنگ کرتی ہوں، جنہوں نے اپنے ملکوں کو بنایا ہو، ڈیولپ کیا ہو، اور اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹس نہ رکھی ہوں، فارن پراپرٹیز نہ رکھی ہوں. دیکھو نا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کنسیڈر کرنے کی ہیں. اچھا بڑا انٹرسٹنگ ہے اس وقت جس طرح فار ایگزامپل دبئی ہے، خاص طور پہ دبئی پہ کافی اس وقت لکھا جا رہا ہے کہ جی وہاں سے ریمیٹنسز آتی ہیں، اور پوائنٹ یہ ہے دبئی میں ریمیٹنسز بھی آتی ہیں اور ہمارا جو وہ بلیک منی وہ بھی وہاں پارک ہوتا ہے. تو میرا مطلب ہم گین بھی کرتے ہیں اور لوز بھی کرتے ہیں. میرا مطلب کسی کو بیٹھ کے یہ حساب کرنا چاہیے کہ دبئی میں کے ساتھ ڈیل کرنے میں ہماری منی لانڈرنگ کے ذریعے ہم لوز زیادہ کر رہے ہیں یا ریمیٹنس کے ذریعے ہم گین زیادہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے پرسنلی میں سمجھتا ہوں ہم لوز زیادہ کر رہے ہیں. تو یہ جو مڈل ایسٹ گلف اسٹیٹس جو ہیں آئی تھنک یہ ان میں میجر تبدیلی آئے گی. اگر ایران جو سروائیو کر گیا اس سارے راؤنڈ کو، اس میں پھر میجر تبدیلیاں آئیں گی. سعودی عربیہ بھی بڑی فائن لائن واک کر رہا ہے. یہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ایران سے لڑ نہیں سکتے، وہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ امریکہ پہ بھی ریلائی نہیں کر سکتے. دیکھیں نا کیونکہ امریکہ جو بیسز ہیں وہ ان کے لیے نہیں، وہ اسرائیل کے لیے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان دا فیوچر گلف مڈل ایسٹ میں اور دو ہی پاورز ہوں گی، ایک ایران اور ایک اسرائیل، اور پاکستان جو ہے وہ اس طرف ہوگا. تو یہ جو تین میجر جو ہیں پلرز یہاں رہ جائیں گے، باقی جو ہیں وہ ان کی جو افادیت اور ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو ناظرین ہم اس وقت ایک ایٹمی پاور ہیں، لیکن ایٹمی پاور ہونے سے ایک پاور تو آتی ہے لیکن ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. اب ایک ایٹامک پاور کو یہ بھی چاہیے کہ ایک وہ بہت بڑی اکنامک پاور بھی بن جائے، اور یہ سوال صرف عوام کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے حکمران طبقے کے لیے بھی ہے اور پورے پاکستان کے لیے بھی ہے. اسی پیغام بیسیکلی نا جو انڈرسٹینڈ کرنے کی یہ بات ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو نیوکلیر ڈیوائس ہم نے بنائی ہے جو بازو مسلم ہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے. اب ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف آرممنٹ یا سیکیورٹی کے لیے نہیں، اس ٹیکنالوجی کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے، اس کو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے. اپنی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے. اور وہ میں نے اس پہ آرٹیکل لکھے ہیں اور بھی دیکھیں ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. ہمیں میٹلز چاہیے، ہمیں مٹیریلز چاہیے، ہمیں اور چیزیں چاہیے، ہمیں گاڑیاں چاہیے، ہمیں ٹینکس چاہیے. ٹینک ہم نے بنا لیے، جہاز ہم بنا رہے ہیں. ہمیں اب سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے ٹیکنالوجیکل بیس کو ایکسپینڈ کر کے. جس طرح ہم نے نیوکلیر ڈیوائس تک ہم پہنچے ہیں، آفٹر آل ساتواں ملک ہے دنیا کا. اس طرح ٹیکنالوجی میں کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، مگر یہ کوئی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ اور کمرشلائزیشن آف نو ہاؤ اینڈ ٹیکنیکل نو ہاؤ یہ بہت ضروری ہے، اور اس سے ہمارا بازو جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. ناظرین اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.